بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجلس انصار اللہ بیت الاحسان ریجن برطانیہ کے زیر اہتمام افطار پروگرام میں بین المذاہب نمائندگان کی شرکت۔ سید طارق وقار صاحب، نائب قائد تبلیغ مجلس انصار اللہ UK لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجلس انصار اللہ بیت الاحسان ریجن نے مورخہ 2 اپریل 2023 بروز اتوار مسجد بیت الاحسان مچم میں بین المذاہب افطار کا انعقاد کیا۔ ریجن کی لجنہ اماء نے بھی ایک علیحدہ نشست منعقد کی اور بعد ازاں اختتامی تقریر میں شمولیت کے لیے مردانہ ہال سے انہیں آڈیو لنکس فراہم کیے گئے۔ اس پروگرام میں کل حاضری 125 رہی، جس میں دیگر مذاہب اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے علاوہ اراکین پارلیمنٹ، میئرز اور کونسلرز کی تعداد 60 تھی۔ رکن خصوصی مجلس انصار اللہ UK ڈاکٹر سر افتخار احمد ایاز صاحب کی زیر صدارت تقریب کا آغاز شام 6:30 بجے تلاوت قرآن کریم اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ صدر اجلاس نے جماعت احمدیہ اور اس کی ذیلی تنظیموں کا مختصر تعارف پیش کیا۔ ریجنل ناظم اعلیٰ صاحب نے استقبالیہ تقریر میں تمام شرکائے تقریب کو خوش آمدید کہا، جبکہ ناصر بٹ صاحب نے تمام مقررین کا تعارف کروایا اور انہیں اظہار خیال کی دعوت دی۔ محترمہ جان ہنری صاحبہ، میئر کونسلر مرٹن نے تقریب میں شمولیت کے لیے مدعو کرنے پر شکریہ ادا کرنے کے بعد مجلس انصار اللہ UK کی انسانیت کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انصار اللہ کی چیریٹی واک برائے امن اور دیگر فلاحی کاموں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ایسٹر سے پہلے لینٹ کے روزے بھی رکھتی ہیں۔ کونسلر محترمہ ٹرش 5A میئر سٹن نے کہا کہ اس تقریب میں شامل ہونا میرے لیے ایک اعزاز ہے اور مجھے خوشی ہے کہ مجلس انصار اللہ نے مجھ سمیت دیگر مہمانوں کو بھی مسجد میں آنے کی دعوت دے کر کمیونٹی کے مختلف افراد کو آپس میں روابط بہتر بنانے اور ایک دوسرے کے عقیدے کو سمجھنے کا موقع فراہم کیا۔ عدیل شاہ صاحب، مربی سلسلہ اور ٹاؤن کونسلر نے مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی اہمیت کو انتہائی خوبصورتی سے اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں تو اس سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص ایک دن میں ایک سے زیادہ کھانے سے لطف اندوز نہیں ہوتا تو وہ کیسا محسوس کرتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہم عبادت کے ذریعے خدا تعالیٰ سے روحانی تعلق بھی بڑھا سکتے ہیں۔ کونسلر مکرم یوگن یوگناتھن صاحب، میئر کنگسٹن نے کہا کہ ہم سب کو اپنے اختلافات بھلا کر انسانیت کی بھلائی کے لیے مشترکہ بنیادوں پر کام کرنا چاہیے۔ مکرم ایلیٹ کولبرن صاحب، MPA برائے کارلسٹن اینڈ والنگٹن نے تقریب میں شمولیت کی دعوت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ احمدیہ مسلم کمیونٹی کے آل پارٹی پارلیمانی گروپ کے وائس چیئر بھی ہیں اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں احمدیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا برطانوی حکومت کے ساتھ ہمیشہ ہر ممکن موقع پر ذکر کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے وزیر برائے انسانی حقوق کی طرف سے یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ بنگلہ دیش میں احمدیوں پر حالیہ حملوں کے لیے بھی بنگلہ دیشی حکومت کی توجہ کروائی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ مسلمانوں کے لیے رمضان کی اہمیت سے آگاہ ہیں کہ رمضان کا مطلب روزہ رکھنے سے کہیں زیادہ ہے۔ ڈاکٹر سر افتخار احمد ایاز صاحب نے اختتامی تقریر میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی جانب سے دنیا بھر میں امن کے لیے کی جانے والی کاوشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے امام نہ صرف خود امن کے سب سے بڑے علمبردار اور پیامبر ہیں، بلکہ انہوں نے دنیا کے لیڈران کو جنگ کے خطرات اور اس کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے جنگ کو ہر ممکن طریق سے روکنے کی کوششوں پر زور دیا ہے۔ معزز مقرر نے رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت بتاتے ہوئے
روزوں کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ روزہ اسلام میں کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مذاہب کی ابتدا سے ہے، اور اسلام سے پہلے بھی لوگ مختلف طریق پر روزے رکھتے تھے۔ آخر میں صدر اجلاس نے اجتماعی دعا کروائی اور یہ خوبصورت اور کامیاب تقریب اختتام پذیر ہوئی، جس کے بعد افطاری کی گئی۔ بعد ازاں نماز مغرب کے بعد شرکائے تقریب کی خدمت میں رات کا پرتکلف کھانا پیش کیا گیا۔ اس دوران مہمانوں نے آپس میں مختلف امور، بالخصوص پاکستان، بنگلہ دیش اور برکینا فاسو میں احمدیوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے حوالے سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ اس پروگرام میں شرکت کرنے والے دیگر معززین میں کونسلر مکرم کولن اسٹیئر صاحب ڈپٹی میئر سٹن، محترمہ سارو یوگناتھن صاحبہ میئر کنگسٹن، کونسلر مکرم بوبی ڈین صاحب ایم پی کالسٹن اینڈ والنگٹن، کونسلر محترمہ جیما منڈے سینٹ ہیلیئر ایسٹ سٹن، کونسلر محترمہ سنیتا گورڈن صاحبہ والنگٹن نارتھ، کونسلر مکرم کرسٹوفر ولمر صاحب سٹن ویسٹ اینڈ ایسٹ چیم، کونسلر مکرم ایڈ پارسلے صاحب سٹن سینٹرل، محترمہ کرسٹین لنڈسے صاحبہ ایم بی ای چیئر میئر چیریٹی کمیٹی، کونسلر مکرم پرم نندہ صاحب نارتھ چیم، کونسلر مکرم راجر تھیسٹل صاحب لب ڈیم کمپین آفیسر، کونسلر مکرم رچرڈ کلفٹن صاحب سٹن ساؤتھ، کونسلر محترمہ شیلا بیری صاحبہ سینٹ ہیلیئر ویسٹ، کونسلر مکرم اسامہ کاویسا صاحب کرکٹ گرین مرٹن، اور سابق کونسلر مکرم نالی پٹیل صاحب سٹن بھی شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ بہترین انتظامات کے ساتھ اس تقریب کو کامیاب بنانے والے رضاکاران کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری ادنیٰ کاوش کو قبول فرمائے، آمین۔ آواز اور رپورٹ لطیف احمد شیخ، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔